نماز پڑھ لی ہے؟ جی امی بھائی بھی آ گئے ہیں اور بابا نے بھی نماز پڑھ لی ہے۔ اچھا بیٹا دسترخوان لگا دو، میں کھانا لگاتی ہوں، بھائی بھوکے ہوں گے۔ جی امی۔ دسترخوان پہ سب جمع کھانا کھا رہے ہیں۔ اور میرا بچہ آج کالج گیا تھا؟ جی بابا آپ کو پتہ ہے وہاں میری 2 دوستیں بھی بن گئی ہیں، میں نے ان کے ساتھ بہت انجوائے کیا۔ ماریا صرف وہاں انجوائے ہی نہیں کرنا، اسٹڈی بھی کرنی ہے۔ جی بھائی مجھے معلوم ہے۔ ماریا رات میں اپنے فون میں اسکرولنگ کر رہی ہوتی ہے، جب اسے کسی ان نون نمبر سے کال آنے لگتی ہے پہلے تو وہ اگنور کرتی ہے، لیکن فون مسلسل بجتا رہتا ہے، آخر تنگ آ کر وہ ریسیو کر لیتی ہے۔ ہیلو کون ہے؟ دوسری طرف سے مکمل خاموشی ہوتی ہے۔ کون ہے بھائی؟ اگر بات نہیں کرنی تھی تو فون کیوں کیا؟ لگتا ہے آپ کے پاس فالتو ٹائم ہی ٹائم ہے، لیکن میرا وقت بہت قیمتی ہے بھائی۔ اب کچھ بولیں گے بھی یا میں فون رکھوں؟ میں یاسر ہوں۔ آپ کون یاسر؟ اور فون آپ نے کیا ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ مجھے آپ سے ہی بات کرنی ہے۔ کیا آپ کے پاس میرے لیے تھوڑا سا ٹائم ہوگا؟ کیا بات کرنی ہے؟ اور میں اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرتی، بات چیت کرنے سے ہی اجنبیت کی دیوار گرتی ہے۔ آپ مجھ سے باتیں کریں، ایسے ہی جان پہچان ہوگی۔ لیکن میں کیوں کروں آپ سے بات؟ آپ میرے کون لگتے ہیں؟ اجی کچھ لگ بھی جائیں گے، پہلے شناسائی تو ہو جائے۔ ایسی باتوں میں سے بات نکلتی رہی اور وہ دونوں 1 گھنٹے تک مسلسل باتیں کرتے رہے۔ دوسرے دن دوبارہ جب وہ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو اسی ٹائم پہ دوبارہ اسی نمبر سے فون آنے لگا تھا۔ آج ماریا نے فون فوراً ہی ریسیو کر لیا تھا۔ کیا بات ہے بھائی؟ آج تو فون فوراً ہی ریسیو ہو گیا، کیا میرے ہی فون کا انتظار تھا؟ نہیں تو میں تو اپنی فرینڈ کے فون کا ویٹ کر رہی تھی تو جلدی میں تمہارا فون ریسیو ہو گیا۔ چلو کسی اور کے بہانے ہی صحیح ہماری کال ریسیو تو ہوئی۔ اب جلدی بولو کیا بولنا ہے، کیوں فون کیا ہے؟ آپ کی آواز کے ہم دیوانے ہو گئے ہیں، آپ کی آواز اتنی پیاری ہے، آپ خود کتنی حسین ہوں گی۔ سچ میرا تو بہت دل ہو رہا ہے آپ کے دیدار کا۔ ایسی دیدار کا تم تو فوراً دوسری کال پر ہی دیکھنے پر آمادہ ہو گئے۔ اچھا آپ اپنا دیدار نہ دیں لیکن روزانہ تھوڑی دیر بات تو کر ہی سکتی ہیں نا، کہ دل کو قرار مل جائے۔ میں تو آپ کی آواز کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ ماریا کو بھی اس کے منہ سے تعریف سننا اچھا لگ رہا تھا، وہ بھی کافی دیر اس سے باتیں کرتی رہی۔ آج رات میں جب ماریا سونے کے لیے لیٹی تو اس کے ذہن میں اور خیالوں میں صرف یاسر تھا، اس کی باتیں تھیں، اس کی باتیں اسے اچھی لگتی تھیں۔ صبح ماریا بہت خوش تھی، اس کی یہ خوشی گھر میں سب نے محسوس کی۔ کیا بات ہے، آج تو ہمارا بیٹا بہت خوش ہے۔ جی بابا آج میں بہت خوش ہوں۔ کیا ہمیں اپنی خوشی میں شامل نہیں کرو گی؟ ایک پل کے لیے تو ماریا بھوکلا گئی، اب انہیں کیا بتائے۔ وہ بابا کالج میں میری ایک نئی دوست بنی ہے، وہ بہت اچھی ہے، بس اسی لیے۔ اچھا میرا بچہ چلو ناشتہ کرو، میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے سلائس لیے اور دودھ کا گلاس پیتی اٹھ گئی تھی۔ ماریا ناشتہ تو صحیح سے کر لو بیٹا، پھر دوپہر تک بھوکا رہنا ہوگا۔ نہیں امی بھوکی نہیں رہوں گی، کالج کینٹین سے کچھ کھا لوں گی۔ اوکے بائے۔ وہ امی کے گلے لگتی، بھائیوں کو ہاتھ ملاتی، بیگ اٹھا کر کالج کے لیے بابا کے ساتھ نکل گئی۔ کالج میں فری پیریڈ تھا، وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گھاس پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ بھائی کیا بات ہے ماریا، آج تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ نہیں کچھ تو ہے جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے، نمرا نے اصرار کیا۔ اب ماریا نے نمرا اور عائشہ کو اپنے موبائل دوست یاسر کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ دونوں بہت سلجھی ہوئی لڑکیاں تھیں، انہوں نے ماریا کو ایسی دوستیاں پالنے سے منع کیا۔ ماریا یار یہ گناہ کا کام ہے، ہمیں خود کو اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ ہماری سوچ میں بھی جو مرد آئے وہ پہلا ہمارا محرم ہو۔ نمرا تم تو چپ ہی رہو، ہر وقت
بھاشن جھاڑتی رہتی ہو، میں کون سا اس سے لمبی دوستی رکھ رہی ہوں، بس ایک فون کال تھی جس کا ذکر کر دیا۔ ماریا کو ان کا سمجھانا اچھا نہیں لگا، اس نے ٹاپک بدل دیا۔ ایسے ہی فون پہ باتیں کرتے انہیں 2 مہینے ہو گئے تھے۔ یاسر خوب اس کی آواز کی تعریف کرتا اور ماریا کو اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا۔ آج یاسر نے اس سے دیکھنے کی خواہش کی جو اس نے ٹال دی، لیکن یاسر اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ دوسرے دن پورا اس کی کال نہیں آئی۔ ماریا بہت بے چین تھی، بار بار فون کو چیک کرتی کہ شاید اس کا کوئی میسیج ہو، مگر فون میں کوئی میسیج یا مسڈ کال نہیں تھی۔ اسے پریشانی ہونے لگی۔ وہ کالج میں بھی اداس رہی، گھر میں بھی بلائی پھرتی رہی۔ سب نے اس کی کیفیت نوٹ کی، مگر ناراض نہ ہو جائے پوچھا نہیں۔ اب جب دوسرے دن بھی اس کی کال نہیں آئی، ماریا کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے خود آج پہلی مرتبہ اس کا نمبر ڈائل کیا جو فوراً ریسیو کر لیا گیا۔ یاسر نے پہلے ناراضگی کا اظہار کیا، پھر اسے دیکھنے کا۔ ماریا نے ویڈیو کال پہ دیکھنے کی آمادگی ظاہر کر دی۔ ویڈیو کال پہ اس نے ماریا کو دیکھا۔ ماریا ایک خوبصورت گورے رنگ، براؤن، بڑی بڑی آنکھیں، کھڑی ناک، اسمارٹ باڈی کی مالک دوشیزہ تھی۔ یاسر کو وہ اچھی لگی۔ اب وہ اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگا۔ یہ سلسلہ روز چلنے لگا۔ روز وہ گھنٹوں ویڈیو کال پہ باتیں کرتے۔ یاسر نے ماریا سے پیار کا اقرار کیا اور کہا کہ میں بہت جلد تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا۔ یاسر بھی کھلتی رنگت کا خوبصورت مرد تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے پیار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آج جمعہ تھا۔ امی نے اسے تھوڑا تیار ہو کے چائے لانے کا کہا۔ ڈرائنگ روم میں چند مہمان خواتین آئی ہوئی تھیں۔ جب ماریا گئی تو انہوں نے تھوڑا سا اس کا انٹرویو لیا اور جواب بعد میں دینے کا کہہ کر چلی گئیں۔ ماریا بہت پریشان تھی۔ وہ تو یاسر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ یاسر کو فون کرنے لگی، لیکن اس کا فون لگاتار انگیج جا رہا تھا۔ اسے پریشانی ہونے لگی اور رونا بھی آنے لگا۔ بالآخر 1 گھنٹے بعد خود اس کا فون آنے لگا۔ ماریا نے فوراً کال ریسیو کی۔ میں تمہیں کب سے کال کر رہی ہوں اور تمہارا نمبر انگیج جا رہا تھا، کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ مشکوک ہوئی۔ ہاں، وہ امی کی کال تھی گاؤں سے، میں بس ان سے ہی بات کر رہا تھا۔ کال تھوڑی لمبی ہو گئی۔ تم بتاؤ، کوئی ایمرجنسی تھی جو مستقل کال کر رہی تھی؟ ہاں یاسر، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، امی میرا رشتہ دیکھ رہی ہیں۔ آج بھی 3 آنٹیاں مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھیں۔ ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن اگر انہیں میں پسند آ گئی تو تم پلیز میرے گھر رشتہ بھیجو۔ ایسے کیسے رشتہ بھیجوں؟ میں بے روزگار ہوں، جاب ڈھونڈ رہا ہوں۔ تمہیں بتایا تو تھا، اور امی بھی گاؤں میں ہیں۔ تم فکر نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دیں، اور اگر ہاں بھی ہو جائے تو تم منع کر دینا کہ ابھی تم شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں، تم بھی جلد جاب ڈھونڈو۔ ڈھونڈ رہا ہوں یار۔ تیسرے دن ان لوگوں کی طرف سے مثبت جواب آ گیا کہ آپ لوگ آ کے لڑکا دیکھ لیں، ہمیں آپ کی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ ماریا نے سنا تو گھر میں واویلا مچا دیا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ کیوں یہ شادی نہیں کرنی؟ امی نے پوچھا۔ بس نہیں کرنی، وہ ضد پر قائم تھی۔ اچھا، اگر وہ یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، ہم دوسرا رشتہ دیکھ لیں گے بیگم، آپ ان لوگوں کو منع کر دیں۔ بھائیوں نے بھی اپنی لاڈلی بہن کا ساتھ دیا تھا۔ اب یاسر اس سے ملنے کی خواہش کرنے لگا، لیکن وہ ملنا نہیں چاہتی تھی، وہ منع کرتی رہی۔ یاسر ناراض ہو گیا۔ ماریا کی تو جان پہ بن گئی۔ دوسرے دن ہی وہ کافی شاپ پہ ملنے پر تیار ہو گئی۔ وہ ملے۔ یاسر اس پہ ایسے ظاہر کرتا کہ وہ اس کا دیوانہ ہو گیا ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کا حسن نے اسے دیوانہ کر دیا ہے، اور وہ بھی یاسر کے خواب دیکھتی بہت سرشار تھی۔ وقت رفتہ رفتہ گزرنے لگا۔ ماریا ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، کئی رشتے بنا کسی وجہ کے منع کر چکی تھی۔
امی تو فکر مند تھی، اب ابو بھی فکر مند ہو گئے کہ ایک عمر ہوتی ہے اچھے رشتوں کی، عمر بڑھ جائے تو اچھے رشتے آنا ناممکن ہو جاتا ہے یا بہت مشکل سے آتے ہیں۔ ماریا یاسر پر زور ڈالنے لگی کہ اپنی امی کو بلا کے رشتہ ڈالو، کچھ وقت لے لو، شادی بعد میں کر لیں گے جب جاب مل جائے گی۔ یاسر بھی اس کے روز کے ایک ہی مطالبے سے تنگ آ گیا تھا۔ آج اس نے اسے شادی کی بات کرنے کے بہانے اپنے دوست کے فلیٹ پر بلایا تھا۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو کر وجہ سے نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں کہیں گلٹ تھا کہ غلط کر جانے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ وہ خود کو گھسیٹتی رکشا کر کے گھر کے لیے نکلی۔ اس نے خود کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا، کوئی اس کے وجود پہ یہ نشان نہ دیکھ لیں۔ امی کو طبیعت کی خرابی کا بتاتی روم میں بند ہو گئی۔ 2 دن بعد: یاسر، تمہاری امی کب آ رہی ہیں رشتے کی بات کرنے؟ تم نے کہا تھا اسی ہفتے وہ گاؤں سے آ رہی ہیں۔ ہاں یار، ایک خاندان میں انتقال ہو گیا ہے، اسی وجہ سے وہ اب نہیں آ رہی۔ کیا؟ لیکن کیا؟ آ جائیں گی۔ اچھا سنو، آج تم تیار ہو کے یہاں پہنچو، میں لوکیشن تمہیں سینڈ کر رہا ہوں۔ وہاں مجھے تمہیں اپنے دوستوں سے ملوانا ہے۔ میں نہیں آ رہی، اب میں مزید شادی سے پہلے آپ کے کوئی مطالبہ نہیں مانوں گی۔ ڈارلنگ، ماننا تو پڑے گا، ورنہ ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں ہماری قربتوں کی، وہ دیکھ لینا۔ اسے ایک ویڈیو ملی جو ان کے ملاپ کا تھا۔ وہ دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ اسے یاسر سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس نے اسے فوراً کال بیک کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں ڈارلنگ، اگر کہنا مانو گی تو فائدے میں رہو گی۔ آگے تم سمجھدار ہو، کل شام 5 بجے پہنچ جبل رہو گی، نہیں نا؟ تو اگر یہ سب چھپا رہنے دینا چاہتی ہو تو میرے دوستوں کو خوش کرو۔ آخرکار وہ ایک گناہ کر کے پھنس چکی تھی، اب دوسرے گناہ کرنے پہ مجبور تھی۔ اس کے دوست باری باری اس پر اپنی درندگی کی چھاپ چھوڑ رہے تھے اور وہ اس وقت مرنے کی دعا کر رہی تھی۔ اب میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کر دوں گا، اب تم گھر جاؤ، کہوں گا اور تم بنا شادی کے میری جھولی میں آن گرو گی۔ ارے، مجھے کب سے پہچانتی ہو؟ 5 مہینے سے مجھے جانتی ہو، اور اپنے ماں باپ بھائیوں کی عزت کا تم نے پاس نہیں کیا۔ میں نے کہا اور تم نے میری بات مان لی۔ میرے سے شادی کا خواب تم بھول جاؤ، اب جاؤ اپنی شکل گم کرو، مجھے اور کام ہے۔ آج تو یاسر کے مزاج ہی عجیب تھے۔ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ کہ اس نے اپنے 5 مہینے کی جان پہچان پر اپنے برسوں کے رشتوں کی عزت کا پاس نہیں کیا تھا۔ ندامت کے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ گزرا وقت تو واپس نہیں آ سکتا تھا۔ 1 ہفتے بعد اسے دوبارہ یاسر کے نمبر سے کال آنے لگی۔ پہلے تو وہ ریسیو نہیں کر رہی تھی، لیکن اسے میسیج موصول ہوا، ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دے گا۔ اسی ایک دھمکی پر وہ اس سے سب کام کرواتا تھا۔ ہاں بولو، اب کیا کہنا رہ گیا ہے؟ تم آدھے گھنٹے میں مجھے میری بھیجی لوکیشن پہ ملو، نہ آؤں تو انجام تم جانتی ہو۔ وہ سچ ہوئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس کی بتائی لوکیشن پہ تھی۔ اس نے اسے پک کیا اور ایک جگہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ پورے راستے خاموشی رہی۔ آخر منزل آ گئی۔ یہاں ارد گرد نزدیک تنگ گلیاں، تنگ بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں۔ باہر جگہ جگہ پان کی پچکاریوں کے نشان تھے۔ گجروں اور پان کی دکانیں ابھی بند تھیں۔ وہ اسے لیے ایک بلڈنگ میں گیا۔ دوسری منزل پر ایک برآمدہ تھا۔ ایک بڑی عمر کی عورت تخت پر بیٹھی پان چبا رہی تھی۔ ویلکم یاسر صاحب، ویلکم، اب کی مرتبہ بڑے دنوں کے بعد چکر لگایا۔ وہ بات یاسر سے کر رہی تھی، معائنہ ماریا کا کر رہی تھی۔ ہاں، بس اس مرتبہ مال کو پھنسانے میں بڑا ٹائم لگا۔ یہ لے پکڑ گل بائی اسے، اور ہاں، میرے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا، وہ اسے دھکا دیتے بولا۔ گل بائی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گرد چکر لگاتے اس کا معائنہ کرنے لگی۔ مال تو چوکھا ہے، ہیرا لایا ہے، ہیرا بہت مال کمائے گی، اس کی وجہ سے میرے کوٹھے کی شان بڑھ جائے گی، منہ مانگے لوں گی لوگوں سے۔ اس کی ہستی تو زلزلے کی زد میں تھی، تو کیا ایک دوستی، ایک محبت کی اتنی بھیانک سزا۔ اب یہاں روز اس کا وجود بکے گا، روز اس کا سودا ہوگا، روز نت نئے مردوں کے ساتھ سونا ہوگا۔ اتنی بھیانک زندگی
کاش موت آ جائے، مگر ابھی تو ماریا کو کسی اجنبی پر بھروسہ کرنے کا انجام بھگتنا تھا۔ تو سامعین، اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ چھوٹی سی سٹوری کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔